السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں رائٹر حسن کنول کے قلم سے لکھے ناول عکس یار کی ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک نوٹ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ حمزہ اورنگزیب کا نام چینج کر کے تاثیر علی رکھا جا رہا ہے ناول عکس یار میں، اور اسے ہی مد نظر رکھ کر اب آگے کا ناول پڑھیے گا۔ تو جی یہاں پہ حمزہ اورنگزیب کا نام مکمل چینج ہو چکا ہے تاثیر علی، تو اب جہاں پہ بھی یہ نام آئے تو کنفیوز مت ہوئیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ کچھ چاہیے کیا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آئی تو مقابل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، بہت تھکا ہارا معلوم ہو رہا تھا چہرے سے ہی۔ نہیں، میں کچھ لائی تھی تمہارے لیے۔ اچھا لاؤ دو جلدی، بلکہ ایک کام کرو الماری میں رکھ کے چلی جاؤ، میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا۔ اس کا ابھی کوئی موڈ نہیں تھا کچھ بھی دیکھنے کا۔ وہ بس نہا کر اور کھانا کھا کر آرام سے بیڈ پر لیٹنا چاہتا تھا۔ نہیں، تم آرام سے نہا لو اور فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں، پھر بعد میں دے دوں گی تمہیں۔ طیبہ پہلی بار اتنی مہنگی چیز لے کر آئی تھی گھر میں، اور وہ بھی اپنے پیسوں سے خرید کر۔ اس کے لیے وہ موبائل بہت خاص تھے، مانا وہ انسٹالمنٹ میں لیے ہوئے تھے اور کوئی اتنی خاص قیمت بھی نہیں تھی ان کی، لیکن اس کے اعتبار سے اس کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی تھی ان میں۔ مقابل کی بے دلی اور چڑچڑاہٹ دیکھ سوچنے لگی کہ انتظار کرنا بہتر ہے، پہلے وہ آرام کر لے، پھر اس کے بعد جب وہ اٹھے گا تب دے دے گی۔ اس کی آواز میں جو چہک تھی وہ لمحہ بھر میں بالکل مان پڑ گئی، اور وہ آہستگی سے کہہ کر اپنا سا منہ لے کر کمرے سے جانے لگی۔ مقابل اپنی ہی دھن میں تھا۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے نکالے الماری سے اور فریش ہونے چلا گیا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ جیسے ہی وہ نہا کر نکلا، طیبہ کی نرم آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ بال سکھا کر آتا ہوں، جلدی آنا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر سجا کر کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا چل دیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ 3-4 منٹ میں آ جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے کھانے پر پلیٹ ڈھک دی اور انتظار کرنے لگی۔ گھر میں مکمل خاموشی طاری تھی، اتنی خاموشی کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی سنائی دے۔ اس خاموشی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھکی ہاری تو وہ ویسے ہی تھی۔ پہلے روڑوں کی صفائی، پھر موبائل لینے گئی، پھر گھر آ کے کھانا بنایا، اوپر سے پورا دن کا روزہ رہا تھا جس میں صرف ایک گلاس پانی سے افطاری کی تھی۔ وہ بالکل تھکن سے چور چور تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صرف 5 منٹ گزرے اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب فہد کمرے سے نکل کر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جھونکے لے رہی ہے۔ کھانا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اس نے، جبکہ بھوکی تھی وہ صبح سے، اور صرف اس کے انتظار میں بیٹھی تھی یہاں تک کہ اب سونے لگی۔ مقابل اسے خاموشی سے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ بار بار جھونکا لیتی اور پھر اٹھتی، اور پھر دوبارہ جھونکا لیتی۔ وہ اتنی نیند میں تھی کہ اسے سامنے تھوڑا فاصلے پر کھڑا لڑکا بھی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی بلا کی نشیلی تھیں، ان پر اس کا یوں بار بار آنکھ کھول کر سرخ ڈوروں سے سجے نینوں سے دیکھنا سچ میں قیامت تھا۔ اسے اتنی نیند آ رہی تھی اس لمحے کہ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر آرام سے سو جاتی، مگر وہ نہیں سو رہی تھی۔ وہ جاگنے کی کوشش کر رہی تھی مسلسل، بار بار اپنی آنکھوں کو کھولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے ہے، وہ منتظر ہے کہ وہ آئے تو اسے کھانا کھلائے اور پھر سوئے۔ کھانا کھلائے بغیر وہ نہیں سوئے گی۔ آپی، وہ جو تھکا ہارا آیا تھا، جسے لگ رہا تھا کہ جب تک بیڈ پر نہیں لیٹے گا اسے سکون نہیں ملے گا، اسے یکدم اپنی ساری تھکان اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی نئی روح آئی ہو جسم میں۔ وہ چڑچڑاپن، اکتاہٹ سب غائب ہوا، اور ہونٹوں پر از خود مسکراہٹ بکھر آئی، جس کا شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ بہت نرمی سے اسے پکارتا ہوا آ کر چیئر پر بیٹھا۔ ہاں، اس کے آواز دیتے ہی مقابل نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے سو رہی ہو، کھانا کھا کے آرام سے سو جاتی۔ اس نے سالن پر ڈھکی ہوئی پلیٹ ہٹائی اور اسے طیبہ کی جانب قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے، اکیلے نہیں کھایا جاتا مجھ سے۔
नशीले नैनों से उसे तकते हुए नरमी से बोली। एक लम्हा वो नजर आई और अगले लम्हे कहीं बहुत दूर यादों में जा पहुंचा। मामा आप अभी तक मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने बताया तो था मैं खेलने जाने वाला हूँ टीम के साथ। लेट हो जाएगा वापसी पर। बड़ी सी खानों से सजी टेबल पर उसकी वालदा अकेले बैठकर उसे अपना इंतजार करती हुई नजर आई। हाँ बताया था, मगर मुझे तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। अकेले नहीं खाया जाता बेटा मुझसे। वो बड़े प्यार से कहते हुए मुलाजिम को बुलाने लगी ताकि खाने गरम करवाएं। वो जुमले उसे नहीं लगा था, ये फिक्र में डूबे मोहब्बत से लबरेज जुमले वो जिंदगी में फिर कभी किसी औरत के मुंह से अपने लिए सुन सकेगा। मगर मुकाबिल ने अदा किए। वो तो उसकी कुछ भी नहीं लगती, फिर क्यों वो इतनी सादगी से ऐसी बातें कर जाती है जो दिल को लग जाती हैं। शुरू करो ना, अब किसका इंतजार कर रहे हो, पहले ही ठंडा हो गया है। तैयबा ने जब उसकी कलाई को नरमी से पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए कहा, तो वो हवासों में लौटा और उसे देखने लगा। तुम क्यों इतनी अच्छी हो मेरे साथ? बहुत गहरी थी उस लम्हे उस नौजवान की आंखें जब वो ये सवाल कर रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी आपी हूँ, वो यूं ही मुस्कुरा कर बोली। अब खाना शुरू करो। ये कहते हुए उसने लुकमा बनाया और मुंह में डालने लगी। तब उसने मुकाबिल की निगाहों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस किया। बजाय खाना खाने के वो अभी भी उसे ही तके चले जा रहा था। क्या कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? उसने एक अब्रू उचकाकर इस्तफसार किया, तो मुकाबिल ने फौरन नफी में सर हिलाया। तो क्यों देखे जा रहे हो? खाना खाओ ना, फिर बर्तन भी धोने हैं मुझे। आखिर जुमला में वो जरा सा झुंझलाई। नींद में अक्सर इंसान झुंझला जाता है, वो भी इंसान थी। थकी हुई थी, सोना चाहती थी, इसलिए झुंझला रही थी। नजर झुका के सर झटकते हुए नादानी से मुस्कुराता वो खाना शुरू कर चुका था। रोजा आज भी सिर्फ पानी से खोला? एक फिक्रमंदाना सवाल जो वो रोज ही पूछती थी। हाँ, लुकमा मुंह में डालते हुए बगैर उसकी जानिब देखे जवाब दिया। तो घर आ जाया करो, मैं इफ्तारी बना दूंगी। तुम खुद नहीं होती मैं क्या करूंगा आकर? फिर फोन भी नहीं है कि तुमसे राब्ता कर सकूं। उसके कहते ही मुकाबिल के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी। क्या हुआ? अचानक डेंटोनी के इश्तहार की तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? उसकी मुस्कुराहट पर छोटी छोटी आंखें करके बगौर उसे देखते हुए एक अबरू उचकाकर किसी तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछने लगा। क्योंकि मैं मोबाइल ही तो लाई हूँ। इतनी खुशी थी उस लड़की की आंखों में ये जुमला अदा करते वक्त कि मुकाबिल तो सिर्फ उसकी जगमगाती आंखें ही देखता रहा। वाओ! वो होंठों को गोल कर वाओ को खींचते हुए बोला। ये रिएक्शन उसके मोबाइल लाने की बात सुनकर नहीं था। वो रिएक्शन तो उस लड़की की आंखों की चमक देखकर था। ये पहली बार था जब वो झुंझला जाने वाला लड़का, हर वक्त आदम बेजार नजर आने वाला, किसी चीज को लेकर इतना एक्साइटेड रिएक्शन दे रहा हो। तैयबा ने तो खुश होना ही था। मैं अभी लेकर आती हूँ। कौन सी नींद, कौन सी थकन, सब छू मंतर। वो तेजी से उठकर गई। 2 मिनट बाद उसके सामने वो दो मोबाइल रख रही थे, जिनमें से एक का बॉक्स उसने फाहद की जानिब बढ़ाया। कैसा लगा? तैयबा ने अपना बॉक्स नहीं खोला था अभी तक, जबकि फाहद बॉक्स खोल रहा था अपना, और वो नज़र जमाए बैठी थी बस। जब फाहद ने मोबाइल निकाला तो तैयबा फौरन बड़े इश्तियाक से पूछने लगी। अच्छा है ना? इंस्टॉलमेंट पर लिया है मैंने दोनों को। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने फाहद के बोलने का इंतज़ार भी नहीं किया और खुद ही बोलना शुरू हो गई। अच्छा है। क्या वो मोबाइल की तारीफ कर रहा था? हरगिज नहीं। वो मोबाइल तो उसने अभी नज़र भर के देखा भी नहीं था। और देखता भी कैसे? नज़र तो सामने मौजूद उस हसीन चेहरे से हट ही नहीं रही थी, खास तौर पर उसकी झिलमिलाती हुई आंखों से। पहली बार देख रहा था वो। कोई देन पर भी खुश होता है बजाय लेन के, वो भी इस कदर जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। एक बेरोजगार लड़के को मोबाइल देकर खुश हो रही थी वो पागल लड़की। लाओ तुम्हारा भी मैं खोलूं। तैयबा का भी मोबाइल उसी ने खोला। सिम वगैरह जो वो लेकर आई थी साथ, सब लगाकर दोनों मोबाइल चालू किए और एक दूसरे के नंबर भी सेव किए अपने मोबाइल्स में। क्या छोटू? उस हसीन लड़के ने जब नंबर सेव करने के बाद तैयबा के हाथ में मोबाइल पकड़ाया,
تو اس نے فوراً ہی اس کے نمبر پر جو نام لکھا تھا وہ ایڈٹ کے آپشن پر جا کر مٹا دیا، اور وہاں چھوٹو لکھا اور ساتھ ایک چوزے کا ایموجی بنا دیا، اور پھر ہنسنے لگی۔ اس کے ہنستے ہی مقابل اس کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں اسے اپنے نمبر کے ساتھ چھوٹو اور ایک چوزے کا ایموجی بنا نظر آیا جو انڈے سے آدھا نکلا ہوا تھا۔ وہ احتجاجی لہجے میں منہ بسور کر پوچھ اٹھا، تم چھوٹو کیوٹو کیوٹو سے بالکل چوزے کی طرح ہر وقت چوچو چوچو کرنے والے، اتنا تو وہ چوزا کیوٹ نہیں لگ رہا ہوگا ایموجی کا جتنا وہ خود کیوٹ لگ رہی تھی چوچو کرتے ہوئے۔ مقابل اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں نظر جھکا کر مسکرانے لگا۔ کہاں سے تھی وہ 28 سالہ لڑکی؟ اسے تو بالکل 16 سال کی کوئی بچی معلوم ہوئی۔ ان گنت رنگوں والی تتلی لگنے لگی تھی وہ اسے۔ کبھی وہ اسے بہت میچور لگتی، بڑی ذمہ دار اور بردبار سی، اور کبھی بالکل بچی اور نادان سی۔ طیبہ دن بدن بہت کمفرٹیبل ہوتی جا رہی تھی اس کے ساتھ۔ تصویر کیوں لے رہی ہو اب؟ ابھی وہ مسکرا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے چہرے پر فلیش پڑتی محسوس ہوئی، جس پر اس نے فوراً سامنے کی جانب دیکھا۔ طیبہ اس کی تصویریں لے رہی تھی۔ اپنے موبائل میں سب سے پہلی تصویر تمہاری لینا چاہتی ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مقابل لمحہ بھر میں جیسے رنگ بدل گیا، سختی سے کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ طیبہ نے جب اس کے لہجے میں بدلاؤ محسوس کیا تو فوراً اپنا موبائل نیچے کر لیا، مگر وہ اس کی دو تصویریں لے چکی تھی۔ ایک تو بالکل کلیئر نہیں تھی کیونکہ اس میں وہ اپنا چہرہ جھکا کر مسکرا رہا تھا، مگر دوسری والی اتفاقاً کلیئر آ گئی تھی۔ ڈیلیٹ کر دو، مجھے پسند نہیں ہے کوئی میری تصویر لے، نہایت نروٹھے سے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ طیبہ نے اس کے کہتے ہی دونوں تصویروں پر کلک کا بٹن دبایا اور ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے یوں ناراض ہو کے جانے پر طیبہ کا دل اداس ہو گیا۔ وہ چہک، وہ مسکراہٹ اب اس کے چہرے پہ بھی باقی نہیں بچی تھی۔ وہ مرے مرے سے قدم لیتی اٹھی اور کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں لے کر گئی۔ برتن دھونے کے بعد جب اپنے بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی دماغ کو دکانداروں کی آپس میں کی گئی باتیں یاد آنے لگی۔ پتا ہے میں نے کل شاری خلیل کی پروفائل چیک کی، پتا نہیں کہاں کہاں گھومتا پھر رہا ہے وہ بندہ یار، سچ میں پیسہ ہو تو اس جتنا۔ یہ نام بھی اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ اس لمحے جب وہ دکان پر کھڑی تھی اور موبائل دیکھ رہی تھی اور ان دکانداروں نے آپس میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تو اس کا دل لرزنے لگا، ہاتھ جیسے کپ کپا گئے ہوں۔ اس نے فوراً ہی سیدھے ہاتھ سے اپنی قمیض کا دامن مٹھی میں بھینچ لیا اور الٹے ہاتھ کے ناخنوں کو اتنی مضبوطی سے اپنی کھال میں پیوست کیا کہ ہاتھ بالکل سفید پڑ گئے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی، اس لیے فوراً ہی موبائل چھوڑ کر اس دکان سے باہر نکل آئی۔ وہ اس سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتی تھی، اور اب جب بستر پر لیٹی اور اس کا خیال آیا تو دوبارہ جیسے سانس آنے میں مشکل ہونے لگی۔ وہ دو تین لمحے بھی نہ لیٹ سکی اور پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، سانس جیسے اکھڑ رہا ہو، جس کے سبب اب وہ اپنے سینے کے مقام پر ہاتھ مارتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شارق خلیل وہ نام تھا جسے اب وہ سننا بھی نہیں چاہتی اپنی زندگی میں۔ وہ یوں ہی گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گئی، منہ پر پانی مارا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ کتنے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو 5 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ نہ اس پہ وہ شادابی تھی، نہ اس پہ وہ خوبصورتی تھی، نہ اس پہ وہ چلبلا پن تھا، نہ ہی وہ شرارتی ادائیں تھیں، نہ ہی وہ حسن تھا۔ سب کچھ تو چھین لیا تھا ان ظالموں نے اس سے، جنہوں نے اسے پھنسایا۔ وہ نہیں جانتی شارق خلیل ان سب میں ملوث تھا یا نہیں، فقط اتنا جانتی ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر اسے مارا پیٹا جاتا تھا، صرف اسے خوش کرنے کے لیے اس کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ پہلے اسے جگہ جگہ سے زخمی کرنا اور پھر اس کی تصویریں بنانا کس قدر توہین آمیز عمل ہے۔ وہ کس قدر بے بسی سے اپنے آپ کا تماشا بنتے دیکھتی ہوگی۔ یقیناً وہ خون کے آنسو روئی تھی اور رو رہی ہے آج بھی۔ صرف اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟
اسے آج بھی یاد ہے اپنے وکیل کا کہا وہ جملہ کہ شارق خلیل چاہے تو اصل مجرموں کو 24 گھنٹے میں پکڑوا لے، وہ بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا پاورفل بندہ ہے، اور تم باعزت بری ہو جاؤ۔ مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کوشش تک نہیں کر رہا، بس تم پہ سارا الزام ڈال کر کیس جلد سے جلد بند کر دینا چاہتا ہے۔ خدا کرے تم بھی ایسے تڑپو جیسے میں تڑپتی ہوں، تم بھی ایسے رو جیسے میں روتی ہوں، تم بھی راتوں کی تنہائیوں کو، دل کی گھبراہٹوں کو ویسے محسوس کرو جیسے میں کرتی ہوں۔ تم بھی موت مانگو اور تمہیں موت نہ آئے، میری بد دعا ہے تمہیں موت نہ آئے۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے قمیض کے گلے کو ہلکا سا نیچے کیا، جس کے سبب جسم کے نیل نمایاں ہونے لگے جنہیں وہ دیکھتی رہی۔ پہلے مسکرائی، وہ بہت زخمی سی مسکراہٹ تھی، پھر آہستہ سے ہنسی۔ وہ ہنسی اس کی مردگی کو ظاہر کرتی تھی، اس کے دل کی اذیتوں کو ظاہر کرتی تھی، اور پھر قہقہا لگانے لگی۔ وہ بے بسی بھرے قہقہے تھے، وہ گونج تھی اس کی اذیتوں کی، اس کی تکلیفوں کی، اس کے کرب کی، اس کے رنج کی۔ اور پھر وہ رونے لگ گئی، چیخ چیخ کر رونے لگ گئی، چیخ چیخ کر بددعائیں دینے لگ گئی اس شخص کو جس کے پاس طاقت تھی، جو حقیقت کو ڈھونڈ سکتا تھا، حقیقی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا تھا۔ لیکن اس نے نہیں ڈھونڈا، الٹا جن لوگوں نے اسے پھنسایا ان کا ساتھ دیا، جو لوگ اسے اذیت دیتے رہے انہیں خوش ہو کر انعام دیتا رہا۔ اس نے خود سنا تھا اپنے کانوں سے، وہ پولیس والے اکثر انعاموں کی باتیں کیا کرتے تھے اسے مارتے اور تصویریں بناتے وقت۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب، وہیں دوسری جانب 5 سال پہلے۔ اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارہ، کیسے کسی کا سہارا بنوں کہ میں خود بے گھر بے چارہ۔ اوکے، جیسا بھی ہے پلیز سن لیجئے گا کیونکہ بہت گندی آواز ہے، آئی نو، لیکن آپ لوگوں کو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ عید قریب تھی، ہر کوئی عید کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، جبکہ ایک چھوٹا سا بچہ مری کے روڈ پر بیٹھا چائے کا تھرماس ہاتھ میں لیے منتظر نگاہوں سے لوگوں کو تک رہا تھا۔ اس بچے کے چہرے پہ معصومیت تھی، ارد گرد لوگ اپنی منزلوں کی جانب تیزی سے رواں دواں تھے۔ وہ رات کا وقت تھا، مری میں سردی ہو رہی تھی، مگر وہ بچہ اکڑو بیٹھا تھرموس پر اپنا چہرہ رکھے اس امید میں تھا کہ کوئی آئے اور اس سے چائے خرید لے، تاکہ تھوڑی بکری ہو سکے، تاکہ وہ کچھ گھر لے جا سکے۔ اور یہ لمحہ جو اس بچے کی چہرے پہ معصومیت تھی، جو اس کی آنکھوں میں امید تھی، اسے سامنے کھڑے اس حسین لڑکے نے اپنے کیمرے میں کیپچر کیا تھا۔ آقا کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے آواز آئی، وہ ذرا جلدی میں تھے۔ کچھ انکہی داستانوں کو قید، بہت مختصر سا جواب دیا، اور وہ بہت کم گو ہی تھا۔ اس لیے تجھ سے پیار کروں کہ تو ایک بادل آوارہ۔ تیز بارش ہو رہی تھی، اس کی ٹیم پلاسٹک کے بورے کا کور پکڑے ہوئے اس پہ چھجا کر رہی تھی، اور وہ کیمرہ ہاتھ میں لیے اس خوبصورت منظر کو کیپچر کر رہا تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اسے نہاتے ہوئے نظر آ رہے تھے بارش میں۔ وہ سندھ کا ساحلی علاقہ تھا، وہاں کے لوگ، وہاں کی ثقافت، وہاں کی سادگی، وہاں کا رہن سہن، وہاں بچوں کے ہجوم کا ایک ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، باتیں کرنا، ہنسنا۔ وہ ہر لمحے کو تصویروں کے ذریعے اپنے پاس قید کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نوجوان نے اس لمحے کو بھی قید کیا جب ان کی گاڑی اس علاقے میں آ کر رکی تھی، اور ایک بچہ گاڑی کے کالے شیشے ہونے کی وجہ سے بالکل اس کے شیشے سے اپنا چہرہ چپکا کر آنکھیں بڑی بڑی کر گاڑی کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا وہ بچہ جانتا ہوگا کہ اس کی اس معصوم سی ادا کو بھی اس نے تصویروں میں قید کیا ہوگا؟ مجھے ایک جگہ آرام نہیں، رک جانا میرا کام نہیں۔ مجھے ایک جگہ آرام نہیں، رک جانا میرا کام نہیں۔ میرا ساتھ کہاں تک دو گی تم، میں دیش ودیش کا بنجارا۔ رات کا وقت تھا، آج چاند نہیں تھا، بلکہ چمکتے ستاروں کی خوبصورت سی چادر اوڑھ رکھی تھی آسمان نے۔ وہ سوات کی ایک خوبصورت جھیل کے پاس کھڑا سونگ کے لیے سین شوٹ کر رہا تھا۔ وہ پتھروں کو چھوتے اور اپنا راستہ آپ بناتے ہوئے پانی کا بہاؤ، وہ پانی کی شفافیت اور نیلا پن، وہ رات کی تاریکی میں لائٹنگ سے پانی کو چمکتے ہوئے دیکھنا، وہ پانی کا ڈھلان کی جانب گرتے وقت جھاگوں کا بننا، وہ اندھیرے کے ہوتے ہوئے سامنے والے ایریا میں بنے ہوئے ہوٹلز کی لائٹوں والے کمروں کا چمکنا۔
ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا جسے اس نے شوٹ کیا۔ وہ پاکستان کے جانے مانے سنیمیٹوگرافرز میں سے ایک تھا۔ اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا کہ میں ایک بادل آوارہ، کیسے کسی کا سہارا بنوں کہ میں خود بے گھر بے چارہ۔ اس کی پوری ٹیم آگے والی جیپ میں تھی اور وہ خود بائک رائڈر کے ساتھ تھا۔ وہ کاغان ویلی کی سیف الملوک جھیل جا رہے تھے۔ اس پہاڑ کے راستے پتھریلے تھے جہاں گاڑی چل تو کیا ہی رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جھول رہی ہو۔ اور اس پر اتنے پتلے پتلے راستے کہ اگر دو گاڑیاں برابر سے گزر رہی ہیں تو ایک جیپ کا ٹائر ہوا میں ہوتا جس پر چیخیں نکلتی۔ ہر بار جب ایک اونچائی چڑھی جاتی تو وہ ایک منزل اور اوپر گمان ہوتا جس کے سبب خوف مزید بڑھتا۔ ایک طرف تو پہاڑ تھے مگر دوسری جانب کھلا نظارہ جو آپ کو بتاتا کہ اس وقت آپ کتنی ہائٹ پر چل رہے ہو۔ اور اس پتھریلے روڈوں پر جہاں لوگوں کی چیخیں خوف سے نکل رہی تھیں، وہیں اس کا رائڈر بڑی تیزی سے بائک چلا رہا تھا اور وہ ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے، آنکھیں موندے، ٹھنڈی تازی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال یہ نہیں آیا تھا کہ میں مر جاؤں گا، آیا کہ میں ہواؤں میں ہوں۔ وہ اڑان کا احساس تھا، اپنے پاس پر ہونے کا، اپنے زندہ ہونے کا، اپنے تازہ دم ہو جانے کا، اپنے جی اٹھنے کا۔ کون تھا وہ اڑتا پنچھی؟ پسند کیا تھی؟ اڑان، آسمانوں کا جہاں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے قید کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، مگر باغی اڑان پہ ہی اس کا دل آیا تھا۔ وہ واقعی جیتا تھا۔ اس لیے تجھ سے پیار کروں کہ تو ایک بادل آوارہ۔ وہ دبئی میں AR رحمان کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ ہو یا لاہور کی سڑکوں پر فلمنگ، وہ پرتگال کی خوبصورتی کو کیپچر کرنا ہو یا اسلام آباد کی راول جھیل میں میوزک کی شوٹنگ، اس کے دن رات انہی کاموں میں محو ہو رہے تھے۔ راتیں ملنگ سی تھیں اس کی، دن کا بھی کوئی حال نہ پوچھو۔ ایسے شخص کو کیا پتا کون اسے بد دعائیں دے رہا ہے اور کون اسے دعائیں۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مست تھا، اپنے خوابوں کے پیچھے دیوانہ۔ حال 24 گھنٹے شوٹ کیا ہے تم نے، تھکے نہیں ہو تم آقا؟ اس نے ڈرائیونگ کے لیے جب چابی اچھالتے ہوئے گاڑی کا ڈور کھولا تو اس کا کیمرہ اسسٹنٹ اور دوست رضا شہزاد بولے بغیر نہ رہ سکا، جسے وہ پیار سے یوڈی کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ اتنی ٹف اور لمبی شوٹ کرنے کے بعد بھی اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مقابل نے تو حیران ہونا ہی تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا۔ پاکستانی مردوں کی ایوریج ہائٹ 5 فٹ 6 انچ 5 فٹ 7 انچ ہوتی ہے، جس کے مقابلے وہ تھوڑے لمبے قد کا تھا۔ جبکہ یوڈی کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ تھی تو وہ اسے ذرا چہرہ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، یہاں پہ میں نے یوڈی پڑھ دیا لیکن یہ DU تھا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ صاف رنگت، بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھیں، گھنی پلکیں، کھڑی مگر ہلکی سی موٹی ناک، پتلے گلابی ہونٹ، صاف چہرے پر فرینچ بیئرڈ جو کافی جچتی معلوم ہوتی۔ بال گھنے اور لائٹ براؤن تھے جنہیں وہ اکثر آڑی مانگ میں رکھتا، مگر کام کے دوران جب وہ بال تنگ کیا کرتے یا گرمی زیادہ لگتی تو وہ انہیں بلیک ہیڈ بینڈ سے پیچھے کر لیتا، جیسے ابھی کیا ہوا تھا۔ ہاتھ کی کلائی میں واچ، پاؤں میں جاگرز، ڈھیلی ڈھالی بلیک شرٹ پر بسکٹی کلر کی پینٹ پہنے ہوئے وہ دکھنے میں بہت سادہ مگر پیارا سا لگتا۔ بیوی سے محبت کر کے کون تھکتا ہے؟ ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے کہتا وہ گاڑی کے اندر بیٹھا۔ ہاں بھائی، تمہارا تو کام ہی تمہاری بیوی ہے، سارا عشق و محبت اسی کے لیے، باقی تو خشکا ہو تم، باپ کی ساری جائیداد چھوڑ کر ملنگوں والی زندگی جی رہے ہو۔ 5 سال پہلے ہوئے حادثے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں تو غم میں ہے، مگر تمہیں تو جیسے آزادی مل گئی ہے اپنے خوابوں کو جینے کی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، اس کے ساتھ فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ یوڈی کے استہزائیہ انداز میں کہتے ہی مقابل نے اپنی ہلکی براؤن آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ لاکھ وہ سافٹ نیچر سہی، اس کا گھور لینا ہی بڑا جان لیوا ہوتا تھا لوگوں کے لیے۔ جب تک وہ آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے آپ خود کو خوش نصیب سمجھو۔ ویسے تو غصہ جلدی نہیں آتا تھا اسے، تحمل مزاجی اور صبر جیسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، مگر جب آتا تو جو طوفان مچتا الامان الحفیظ۔ لوگ دعا کرتے تھے اسے غصہ نہ آئے۔ اچھا اچھا، سوری، کچھ زیادہ ہی زبان چل رہی ہے میری آج۔
उस नौजवान के घूरते ही मुकाबिल ने दोनों हाथ हवा में उठाकर सरेंडर कर डरते हुए कहा। साथ अगले ही पल अपनी दो उंगलियों को मिलाकर होठों पर रखकर जिप लगाने वाले अंदाज में बर्फ की फुर्ती से फेरा। वैसे मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए था आका आपसे। उसकी पूरी टीम प्यार से उसे आका या बॉस कहकर बुलाती। बोलो, सामने की जानिब देखते हुए लापरवाही से कहा। यार काम के अलावा भी हम तो दोस्त हैं ना, एक छोटा सा फेवर तो कर ही सकता है मुझे। यूडी ने जब लचकदार लहजे में कहा, मुकाबिल तभी समझ गया काम बड़ा है। गाइस यहाँ पे यूडी ही है, आई एम सो सॉरी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। तो ये मेरी गलती है दोबारा से। मैं सुन रहा हूँ। यार डैड के दोस्त की बेटी की शादी है कराची में। वो चाहते हैं मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि उनकी दोस्त की बेटी को बेस्ट वेडिंग वीडियोग्राफर चाहिए। यार बड़ी इज्जत का मामला है, ज़रा से भी ख़राब हुई ना या उसकी नकचड़ी बेटी को समझ ना आई, मेरे अब्बा ने मुझे निकम्मा समझ लेना है। तो मैंने उनसे आका तुम्हारी तारीफ कर दी। आका कहने के बाद उसने कुछ सानियों तक खामोशी इख्तियार की थी। वो अपनी शहादत की दोनों हाथ की उंगलियों के पोरों को एक दूसरे से टच करते हुए नजर नीचे कर लचकदार और खुद पर तर्ज दिलाने वाले लहजे में उसे बताने लगा। टोपी मत पहनाओ बच्चा, असल वजह बताओ। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा कर मुकाबिल की जानिब बगौर तनकीदी निगाहों से देखते हुए वो एक अबरू उचकाकर गोया हुआ। मैं जानता हूँ तुम कराची नहीं जाना चाहते, मगर वो अभी तमहीद बांध ही रहा था कि मुकाबिल ने उसकी बात काटते हुए संजीदगी से कहा। यूडी असल वजह। वो यूडी के नेचर से बहुत अच्छे से वाकफियत रखता था। इल्म था उसे। वो 1 घंटा उसे घुमाएगा पहले और उसे खुद पर तर्ज दिलाने की कोशिश करेगा ताकि वो राजी हो जाए उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो पहले ही थका हुआ था, इसलिए मजीद उसकी गोल गोल बातें सुनकर अपने दिमाग को थकाना नहीं चाहता था। इसलिए डायरेक्ट वजह पूछने लगा। वो ना तेरी भाभी के घर में शादी है, उसकी बहन की। तो मैं वहाँ फोटोग्राफर की जो टीम बुलाई गई है उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। वो भी कराची में ही है। यानी हाई प्रोफाइल कैमरामैन एक मामूली सी शादी में लाइट पकड़कर खड़े होंगे। वो मजाक उड़ाने लगा। मोहब्बत में इंसान सब कुछ करता है। मुझे उसे देखने को मौका मिले मुझे उसे देखने का मौका मिलेगा, ये क्या कम है। एक नाज था यूडी के लहजे में ये जुमला अदा करते वक्त, जैसे उससे बड़ी तो कोई खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती कि दीदारे यार मिलेगा हर रोज। हाँ हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हो बच्चा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए तंजिया शाबाशी दे उठा। तुमने अभी मोहब्बत का मजा नहीं चखा ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हो। जब हो जाएगी ना तो यही हाई प्रोफाइल सिनेमेटोग्राफर जो एक दिन का 1 लाख रुपए चार्ज करता है, वो अपनी महबूबा की बहन की शादी में इसी तरह लाइट पकड़कर खड़े होने में खुशकिस्मती महसूस करेगा। उसने पलट जवाब दिया तो मुकाबिल जोर से हंसा। यकीनन वो बेतबारी वाली हंसी थी। मेरा काम ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और मोहब्बत है। जैसा कि तुम कहते हो मेरी बीवी, और मैं अपनी बीवी से बेवफाई नहीं कर सकता। कहने को वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो तो कुछ और ही दास्तान बताती मालूम हुई। ये जुमले अदा करते वक्त उसकी आंखों में उदासी उमड़ आई थी। एक मोहब्बत कर ली थी, अब दूसरी का कोई इरादा नहीं था। अब सिर्फ काम काम और काम। यही इश्क था, यही दीवानगी और यही बीवी। छोड़ो, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, बस मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। मेरी जगह चले जाओ यार, वीडियोग्राफर बनकर कराची प्लीज, भाई नहीं है मेरा। वो मिन्नती लहजे में गोया हुआ। बदले में क्या मिलेगा? बड़ा बेनियाजी से पूछा। लालची नहीं हो रहे तुम ज्यादा ही? मतलब दोस्ती में भी तुम्हें बदले। वो बोलते बोलते रुका, क्योंकि मुकाबिल अब उसे घूर कर देख रहा था। जिस पर उसे याद आया वो जरा भी अकड़ या नाराजगी दिखाने वाली स्टेज में नहीं है। फौरन ही रविश बदली। मेरा मतलब बीफ बर्गर बिरयानी कढ़ाई कोरमा, जो तुम बोलो पूरी ट्रीट मेरी तरफ से। यूडी अब लचकदार लहजे में मोहब्बत भरे जाल फेंकते हुए गोया हुआ। मोहब्बत की मार मारना आती थी उसे। मुकाबिल ने सर झटका। कोई खास ऑफर नहीं थी ये, मगर फिर ख्याल आया उस कंजूस मक्खी चूस से मिली ये ऑफर भी बहुत है। मान जाना यार, सिर्फ 7-8 इवेंट्स ही तो कवर करने हैं। तुमने नहीं कहा था शादी है? आजकल रबीका बाजी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फंक्शंस में टक्कर देनी है उन्हें आखिर। वैसे भी कराची तो तुम जा ही रहे हो, तो 4 फंक्शंस कवर करो या 8 या 12, क्या फर्क पड़ता है।
جب اس نے 4 کا لفظ ادا کیا تو اس کی آواز ہلکی سی دھیمی ہوئی. پھر جب اس نے 8 کا لفظ ادا کیا تو اس کی آواز مزید منمنانے والی ہوئی. اور 12 کا لفظ ادا کرتے کرتے تو اس کی آواز جیسے حلق سے بھی بمشکل نکلی تھی. فی سمجھ لیا تم نے تو مجھے بالکل. مقابل نے دانت پیس کر طنزیہ لہجے میں اس کی جانب ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا. تو یوڈی ہنسا. میں صرف 4 ایونٹس کو کور کروں گا، 5ویں کی امید مت رکھنا مجھ سے. یار ایسا تو نہ بول، دماغ بنا لو ابھی سے، سنجیدگی سے کہا. آقا تم اچھے انسان ہو، نرم دل، مجھے پتا ہے تم ایسا نہیں کرو گے، ہے نا؟ نہیں کرو گے نا؟ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے امید بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. آخری جملے پر یقیناً اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ جواب کیا آنا ہے، ورنہ اپنی جانب سے تو مکھن پورا لگایا تھا. دیکھتے ہیں، مقابل نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے اپنی ڈرائیونگ پر دھیان دیا. یوڈی مسلسل ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اب وہ اس کی نہیں سن رہا تھا. اس کی نظر تو روڈ پر چلتے ہوئے سائیکل والے پر تھی، جس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی نظر آئی. وہ شخص کافی بوڑھا تھا. خاتون بھی اپنی جوانی کے دور کو عبور کر چکی تھی. وہ ان کا سائیکل چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جانا. وہ اس منظر کو بغور دیکھتا رہا. اسے اچھا لگ رہا تھا یہ منظر، اور اسے ایسی چیزیں ہی تو اچھی لگتی تھیں جن میں وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے، جن میں مسکراہٹیں ہوتی ہیں. وہ مسکراہٹیں جو دل کو چھو لیں، جو زندگی کا احساس دلائیں. اگر وہ تھکا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتا. اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. تجھے پیسے کمانے ہیں؟ وہ نمرا تھی، جس کی آواز سن اس نے جھاڑو روک کر پلٹ کر دیکھا. کمانے تو ہیں. ہاں اسے پیسے چاہیے تھے، وہ بھی جلد سے جلد، تاکہ وہ تاثیر کے پاس جا سکے. فہد کے آنے کے بعد جس طرح روزمرہ کی اشیاء میں پیسے اٹھ رہے تھے، اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جمع کر پائے گی اسلام آباد جانے کے لیے. ہاں تو بس پھر چل میرے ساتھ. نمرا چہک اٹھی تھی. کہاں؟ طیبہ ایک ابرو اچکا کر تجسس سے استفسار کرنے لگی. ارے وہ میری پڑوسن ہے نا، وہ جہاں کام کرتی ہے، امیر گھرانہ ہے بہت. ان کے گھر میں شادی ہے بیٹی کی. انہیں اپنی شادی کے دنوں کے لیے کچھ سرونٹس رکھنے ہیں. پیسے اچھے دیں گی، مگر شرط ہے کہ رات دن ہمیں پھر وہیں رہنا پڑے گا ان کے سرونٹ کوارٹر میں. آخری جملہ وہ منہ بسور کر بتانے لگی. پیسے اچھے دیں گی؟ طیبہ کے لیے اس کی ساری گفتگو میں صرف قابل غور جملہ پیسے اچھے دیں گی تھا. کہہ تو نمو یہی رہی ہے، بھائی میرا خود پہلی بار ہے اس لیے کچھ بول نہیں سکتی میں. اس نے اعتماد میں لینے کی کوئی خاص کوشش نہ کی، کیونکہ اس کا خود فرسٹ ایکسپیرینس تھا. تھوڑے سے دن میں اچھے پیسے کمانے کا موقع ہے، مجھے نہیں لگتا ہمیں چھوڑنا چاہیے. نمرا اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ اپنی رائے دینے لگی. بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر فہد کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ تو ٹھیک طرح کھانا بھی نہیں کھاتا خود سے، بچوں کی طرح بس منہ بسور کر چوچو چوچو کرتا رہتا ہے. اس لڑکی کا وہ ہونٹوں کو گول کر کے چوچو چوچو کرنا تھا کہ نمرا کا زوردار کہا بلند ہوا. جس شخص کو آپ بہت زیادہ سنجیدہ دیکھنے کے عادی ہوں، وہ اچانک آپ کے سامنے ایسے کیوٹ کیوٹ فیس بنائے اور حرکتیں کرے تو ہنسی تو آئے گی نا. شاید طیبہ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن نمرا محسوس کر رہی تھی دن بدن اس لڑکی میں آنے والے بدلاؤ کو. وہ جو ہر وقت خاموش رہتی تھی، ہر وقت مردہ سی نظر آتی، اس میں جیسے اب جان آنے لگی تھی. وہ جیسے بولنے لگی تھی، اور اس کا یہ بولنا بہت پیارا تھا. ہنس کیوں رہی ہو تم؟ خود پر اسے ہنستا دیکھ وہ نازک سی لڑکی فوراً پوچھ اٹھی. تمہارے اس چوچو چوچو پر. اس کے گالوں کو جو اندر کی جانب دھسے ہوئے تھے انہیں پکڑ کر اس کا چہرہ ہلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولی. آپ پورا سر ہلا دیا میرا. اسے چکر آ گئے تھے. کہنے کو نمرا نے بڑے پیار سے کیا تھا یہ عمل، لیکن اس کے باوجود طیبہ کا سر چکرا گیا. جیل میں اسے کافی مارا پیٹا گیا تھا، جہاں جسم کے کس حصے پر کتنی چوٹیں آئی ہیں کوئی حساب نہیں. سر پہ شاید کوئی زیادہ زور سے چیز مار دی ہو ان ظالموں نے، اسے یاد بھی نہیں تھا. لیکن اب حال یہ تھا کہ کوئی ہلکا سا اس کے سر پہ دھپ بھی مار دیتا تو اس کا سر چکرا جاتا. اتنا ہی نہیں، اگر کوئی اس کے چہرے کو پکڑ کر ہلکا سا ہلا بھی دے تو بھی وہ کتنی ہی دیر بیچاری اپنا سر پکڑے رہتی.
مگر میں نے تو بہت ہلکے سے کیا تھا. اچھا چل تو یہاں بیٹھ, جھاڑو چھوڑ. اسے اتنی تیزی سے چکر آ رہے تھے کہ اس کا پورا وجود لڑکھڑا گیا. نمرا نے اسے صحیح وقت پہ پکڑا ورنہ یقیناً وہ گر جاتی. اسے پکڑ کر فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا تھا اب نمرا نے. جاری ہے. تو جی جناب, یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اب چلتے ہیں ریویو کی جانب. تو بھائی سب سے پہلے تو ہمارے چوچو چوچو اور طیبہ کی کہانی, مطلب کیوٹ لگتے ہیں یار دونوں. اینڈ اب تو مجھے کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ تاثیر ہی ہے. اب نام چینج ہو گیا, تھوڑے دن لگیں گے اس کے ساتھ وہ ہونے میں, لیکن ابھی عجیب ہی لگ رہا ہے اس کو تاثیر کہتے ہوئے. خیر, تو وہ مجھے لگتا ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہی ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان ایسے آپ کے قریب اتنا نہیں آتا فضول میں. اور پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ شارق خلیل ہوگا, لیکن اب شارق خلیل بھائی صاحب بھی آ گئے ہیں. پہلے اس کا پاسٹ دکھایا تھا اور اب جو ہے وہ اس کا پریزنٹ دکھا رہے تھے. تو اب طیبہ بھی قسمت ان دونوں کو وہیں پہ اکٹھا کر رہی ہے, اس لڑکی جس کی شادی ہے اس کے گھر پہ. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو کچھ آج کے ایپیسوڈ میں طیبہ کا دکھایا گیا ہے نا, کہ کس طرح سے وہ بیچاری رو رہی تھی ابھی اینڈ پہ, جب اس کے ہلکا سا صرف ہاتھ لگایا, مطلب کوئی پیار سے ہمیں کرے تو کتنا ہی ہوتا ہے. لائک اتنا تو بچے بھی برداشت کر لیتے ہیں نا. تو وہ اتنا ٹارچر ہوئی ہے کہ اس سے وہ تک نہیں سہا جا رہا ہے. اینڈ وہ پوائنٹ مجھے اتنا ہٹ کیا نا کہ مطلب آپ کے پاس پیسہ تو آپ کچھ بھی کر جاؤ گے کیا. آپ کو پتا ہے کہ اس لڑکی پہ الزام ہے, یا آپ تفتیش کروا سکتے تھے, آپ سچ نکلوا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں نکلوایا. آپ کو مزہ آ رہا تھا کسی کو اذیت میں دیکھ کے. اب پتہ نہیں بیک سٹوری کیا ہے کیا نہیں, لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا اس شارق خلیل پہ کہ جو اپنی زندگی میں اتنا مگن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا. تو آئی ہوپ کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے. اس نے جیسے بھی کیا ہو, کسی کی باتوں میں آ کے کیا ہو یا جیسے بھی کیا ہو, لیکن اس نے بہت غلط کیا. اس کو سچ نکلوانا چاہیے تھا. تو ابھی پاس مزید کھلے گا. آج تھوڑا سا کھلا ہے, شارق خلیل صاحب نے انٹری ماری ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ میں. مجھے تو بہت ویٹ ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا, کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کہیں گے ایک دوسرے کو. وہ تو خیر شاید پتہ نہیں اس کو پہچانے بھی نہ, یا پتہ نہیں پہچان لے, کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ریویوز دیا کریں, کامنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے, کیا نہیں لگ رہی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں. ہمیں ایسے تو نہیں پتہ چلے گا نا, آپ کامنٹس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.